کہ یہ چیز رحمت ہے اور اس میں ہدایت ہے لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا تو ایمان والوں پر رحمت بھی نازل ہوگی، ان کو ہدایت بھی ملے گی۔ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس لیے ہم انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا ذکر رحمت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دلوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب اہل اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کسی شخص کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی رگے ہمت پھڑک اٹھتی ہے کہ میں بھی ان کے راستے پر چلوں اور میں بھی ان کا قرب حاصل کروں۔ اس لیے بھی اہل اللہ کا ذکر کرنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر حصول رحمت کے لیے اور ہدایت میں اضافے کے لیے، استقامت کے لیے حضور شہنشاہ بغداد کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی بڑی شانوں والے اولیاء کرام عطا فرمائے ہیں، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھیں 1400 سالہ تاریخ میں کچھ ولی ایسے ہیں جن کے پاس عوام گئے ہیں، علماء نہیں گئے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس علماء جا کے کثرت سے بیعت ہوئے ہیں، لیکن عوام تھوڑے گئے ہیں، ان کے پاس زیادہ نہیں گئے، زیادہ تر علماء ان کی بیعت ہوئے۔ کچھ مشائخ ایسے ہیں کہ ان کے پاس عوام گئے ہیں، بادشاہ نہیں گئے، لیکن کچھ ایسے مشائخ ہیں کہ وقت کے بادشاہ بھی ان کے آ کے مرید ہوئے ہیں۔ تو آستانوں کی الگ الگ تاثیر، الگ الگ فیض کی کیفیت اور نوعیت رہی ہے۔ کہیں علماء زیادہ بیعت ہیں، کہیں عوام زیادہ بیعت ہیں، کہیں بادشاہ جا کے بیعت ہوئے ہیں، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کا آستانہ ایسا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کے افراد آپ کے آستانے سے نسبت رکھتے ہیں۔ یہاں علماء بھی آ کے مرید ہوئے، عوام بھی آ کے مرید ہوئے، اور وقت کے بادشاہ بھی آپ کے مرید ہوئے۔ زندگی کے تمام شعبوں کے افراد حضور شہنشاہ بغداد کے مرید ہیں۔ مفسرین بھی مرید ہیں، محدثین بھی مرید ہیں، فقہا بھی مرید ہیں، اور غوث کتب ابدال جن کے اپنے آستانوں پہ لوگ حصول ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ غوث کتب ابدال شہنشاہ بغداد کے دروازے پہ سائل بن کے کھڑے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے دنیا روحانیت میں، آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن یہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد شریف حضور شہنشاہ بغداد کی چوکھٹ پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ جن کا نام جپنا، نام کا وظیفہ کرنا حضرت سلطان باہو کا وظیفہ ہے، وہ میرا میرا کر رہے ہیں۔ آنکھ والوں سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کون ہے، ہم جیسے اندھوں کو کیا پتا حضور غوث اعظم کون ہے۔ علم حدیث پھیلانے میں بہت بڑا نام ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ سلسلہ علیہ قادریہ میں بیعت ہے، حضور شہنشاہ بغداد کے غلاموں میں۔ بحر العلوم مرجع العلماء، علم کا سمندر، فقہ میں بہت بڑا نام اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں،
لیکن جب بغداد شریف کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اے شہنشاہ بغداد جو آپ کے دروازے کا کتا ہے، میں احمد رضا اس کتے کا بھی نوکر ہوں. اعلی حضرت سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کون ہے؟ وہ اعلی حضرت جن کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بڑا بلند مقام عطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں شہنشاہ بغداد کے دروازے کا جو کتا ہے اس کا بھی نوکر. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والے، جب حضور شہنشاہ بغداد نے بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا پیر ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف میں تھے. آپ نے اپنا سر جھکا لیا ہے اور عرض کرتے ہیں بل علی عینی و رأسی، اوروں کی گردن پر ہے، میری آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے. کسی آنکھ والے سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کون ہے. اندھے کیا جانے سیدنا غوث اعظم کی عظمت اور شان کیا ہے. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ. یہ جو دوسرا مصرع لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے جلوائے شان قدرت، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اہل نظر ہیں وہ بھی جب حضور شہنشاہ بغداد کا مقام دیکھتے ہیں تو ان کی عقلیں چکرا جاتی ہیں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں اللہ کی قدرت کا شاہکار ہی کہہ سکتے ہیں. جلوائے شان قدرت. ہمارے پاس علم نہیں کہ ہم آپ کے مقام کی رفعت کو ماپ سکیں، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جلوائے شان قدرت، کہ آپ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، جلوہ ہیں. حضور شہنشاہ بغداد اکابرین امت میں سے ہیں، اکابرین سلاسل میں ہیں، اور تمام سلاسل میں آپ کا فیض ہے. تمام سلاسل کے مشائخ آپ کا نام لیتے ہیں تو ادب اور عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کی شان کا، عظمت کا ایک پہلو بیان کیا، ورنہ آپ کی عظمت کے اتنے پہلو ہیں کہ کوئی کما حق کو بیان نہیں کر سکتا. قصیدہ غوثیہ پڑھ کے دیکھیں حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ نے کیا کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں. افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی الافق العلی لا تغرب، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے. جس طرح رائی کے دانے کو دیکھنا مشکل نہیں ہوتا اور وہ بھی ہتھیلی پہ ہو، میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں. اب اس نظر کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے کہ وہ کیسی نظر تھی. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حدیث قدسی. اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر آنکھیں اس بندے کی ہیں، دیکھنا میرا ہے. کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ. اللہ اس بندے کے اندر، ولی کے اندر حلول نہیں کرتا، ہاں اس ولی کو روحانی طاقت عطا کر دیتا ہے. تو کیا ایسی حدیثیں ہی کتابوں میں ہیں یا ان حدیثوں کے مصداق بھی امت میں موجود تھے؟ صرف حدیثیں ہی نہیں کتابوں میں، ان حدیثوں کے مصداق بھی امت کے اندر موجود رہے ہیں. وہ اولیاء بھی امت کے اندر موجود رہے ہیں جو ان حدیثوں کا مظہر تھے. تو حضور شہنشاہ بغداد قدس سرہ العزیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ عظمت اور شان عطا فرمائی. آپ کی سیرت کیا ہے؟ ہم اکثر شان کا پہلو، عظمت کا پہلو تو سنتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں،
دو ہی طرفیں ہوتی ہیں، ایک ماں کی ایک باپ کی۔ آپ کی والدہ حسینی ہیں اور والد حسنی ہیں، یعنی آپ کے ددیال امام حسن ہیں، ننیال امام حسین ہیں، نجیب الطرفین سید۔ مادر زاد ولی اللہ ہیں، پیدائشی ولی اللہ ہیں۔